بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد النحو کا الدرس السابع فعل کی اقسام پڑھی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد النحو کا آخری سبق پڑھیں گے، الدرس الثامن، 8واں سبق، اور سبق کا موضوع ہے الحرف۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے دروس میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے اکیلے معنی واضح نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو دوسرے کلمات یعنی اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ یعنی حرف کا تو معنی ہوتا ہے لیکن واضح نہیں ہوتا۔ واضح ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملانا ہے۔ تو حرف الفاظ اور جملوں کے درمیان ربط یعنی تعلق کا کام دیتا ہے، الفاظ کو آپس میں ملاتا ہے، اسی طرح جملوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ آئیے مختلف مثالیں دیکھتے ہیں حرف کی۔ کتاب میز پر ہے، پانی گلاس میں ہے، میں کراچی سے لاہور تک گیا۔ اب دیکھ سکتے آپ پر، میں، سے، تک، اگر ہم ان حروف کو ہٹا دیں تو یہ جملے ادھورے ہو جائیں گے، ان کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ان حروف کا آنا ضروری ہے تاکہ ان جملوں کا مکمل معنی سمجھ میں آئے۔ دیگر زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی بہت سے حروف مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں جو مشہور حروف ہے وہ ہے حروف جارہ اور حروف عطف۔ حروف جارہ کو انگریزی میں پریپوزیشن، جبکہ حروف عطف کو کنجکشن کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حروف جارہ کی۔ تو حروف جارہ دو لفظوں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ دو لفظوں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ اچھا، اور ان حروف کی خاصیت یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہ حروف صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور جن اسما پر داخل ہوتے ہیں ان کے آخری حرف کے نیچے زیر دیتے ہیں۔ جیسے ذهبت الى المسجد، اب الى حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے المسجد وہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گا۔ کیوں اس کے آخر میں زیر آئے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے الى، اور حرف جر کی وجہ سے اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال هذا الكتاب لزید، یہ زید کی کتاب ہے۔ اب لی حرف جر ہے، لام حرف جر ہے، اور اس کے بعد زید آ رہا ہے، تو زیدن یہاں مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے، اور جب حرف جر آتا ہے تو اگلا اسم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ عزیز طلبہ، حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ ٹوٹل حروف یہ کتنے ہیں حروف جارہ؟ 17۔ لیکن ابھی ہم اس سبق میں ان میں جو مشہور ترین حروف ہے، یعنی جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آپ کی کتاب میں مختلف مثالیں لکھی ہے ان حروف کی، اور ان کے معانی بھی لکھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم ان حروف کو اور ان کے معانی کو پڑھتے ہیں۔ من سے الا کی طرف یا تک، علی پر، فی میں، عن بارے میں۔ دوسرا بھی معنی ہے عن کا، اور وہ ہے سے، لی لیے، کا کی کو، یہ سب معنی ہے لی کے۔ اسی طرح لا زبر کے ساتھ اس کے بھی یہی معانی ہے، لیے، کا کی کو۔ بی با کے نیچے زیر، اس کے بھی دو معنی ہیں، ساتھ سلیش بنا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس سے، ساتھ اور سے، دونوں معنی ہیں بی کے۔ ان حروف کی مختلف مثالیں لکھی ہے، آئیے پڑھتے ہیں ان مثالوں کو۔ سب سے پہلے من، انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ الا، اذهب الى المدرسة، میں اسکول جاتا ہوں۔ علی، الجوال علی المکتب، موبائل میز پر ہے۔ فی، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ عن، ھذا الکتاب عن اللغة العربیہ، یہ کتاب عربی زبان کے بارے میں ہے۔ لی، ھذا الکتاب لشاہد، یہ کتاب شاہد کی ہے۔ لا، ھذا الکتاب لہ، یہ کتاب اس مذکر کی ہے۔ بی، انا اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے حروف جارہ جو کہ زیادہ استعمال ہونے والے ہیں اور ان کی مثالیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ السؤال الاول، حروف جارہ کی تعریف اور مذکورہ حروف جارہ کو مثالوں سمیت یاد کریں۔ السؤال الثانی، مندرجہ ذیل جملوں میں ترجمہ کی مدد سے حروف جارہ لکھیں۔ آپ کے سامنے جملے ہیں جن میں خالی جگہ ہے، آپ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے حروف جر کے ذریعے۔ حروف جر لگانے ہیں کس چیز کی مدد سے؟ بریکٹ میں سامنے ترجمہ لکھا ہے ہر جملے کا، تو ترجمے کی مدد سے آپ نے مناسب حروف جر لگانے ہیں، جیسے الکتاب ڈیش المکتبی، اور ترجمہ میں کیا لکھا ہے؟ کتاب میز پر ہے، تو یہاں کیا آئے گا؟ کون سا حرف جر آئے گا؟ اعلی، شاباش۔ تو اسی طریقے سے آپ نے باقی جملوں میں بھی کرنا ہے۔ اب ہم الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں، اور پیج نمبر 100 میں موجود تدریب السؤال الثانی کو حل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔